آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، بڑی بڑی قومیں ہیں نا، اور بڑی بڑی قوموں کی تاریخ لکھی گئی، بڑی بڑی قومیں ہیں، لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جتنا مرضی کوئی بڑا قبیلہ ہو، خاندان ہو، آپ کو دنیا کے ہر گوشے میں اس کا بندہ نہیں ملے گا۔ پاکستان ہوگا، انڈیا ہوگا، چائنا ہوگا، 3-4 ملکوں کے بعد اس قوم کا وجود ختم ہو جائے گا، لیکن حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خاتون جنت کی پیدائش پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منائی، حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا، اور کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو سب سے چھوٹی سورت انا اعطیناک الکوثر، جس وقت حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہوتے نا، دل میں یہ بات آتی کہ میری اولاد نرینہ بڑی نہیں ہوئی، یعنی بیٹے بڑے نہیں ہوئے، اور کچھ عرب کے لوگ حضور کو تانا بھی دیتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک، ان کا تو بیٹے ہی کوئی نہیں، ان کی نسل کٹ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت سیدہ خاتون جنت کو سرکار کے گھر میں پیدا فرمایا اور فرمایا اے میرے محبوب انا اعطیناک الکوثر، باقیوں کو ہم بیٹیاں دیتے ہیں، تمہیں ہم نے کوثر عطا فرمایا سیدہ خاتون جنت کی صورت میں۔ ان شانئک ھو الابتر، اے میرے نبی جو لوگ یہ کہتے ہیں نا، آپ اس بات کو دھیان سے سنیے گا اور سمجھیے گا، فرمایا جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ تمہاری نسل نہیں ہے، تیرے دشمن کی نسل ختم ہو جائے گی، اے میرے محبوب تیری نسل قیامت تک چلے گی۔ اور آج میں یہ بات آپ کو ایک چیلنج کے طور پہ یا ایک شکرانے کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں، دوستو آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، بڑی بڑی قومیں ہیں نا، اور بڑی بڑی قوموں کی تاریخ لکھی گئی، مطلب پٹھان ہیں، بلوچ ہیں، پنجاب ہیں، پنجاب میں آگے کتنی قومیں ہیں جو بڑا ناز کرتے ہیں اور اپنے نام کے ساتھ بڑے فخر سے اپنی قوم کا نام لکھتے ہیں، بڑی بڑی قومیں ہیں، لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جتنا مرضی کوئی بڑا قبیلہ ہو، خاندان ہو، آپ کو دنیا کے ہر گوشے میں اس کا بندہ نہیں ملے گا۔ پاکستان ہوگا، انڈیا ہوگا، چائنا ہوگا، 3-4 ملکوں کے بعد اس قوم کا وجود ختم ہو جائے گا، لیکن آپ سیدہ خاتون جنت کی اولاد دیکھیں، دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ فاطمی خون موجود نہیں۔ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی جائیں گے، کوئی نہ کوئی سید آپ کو ملے گا، کوئی نہ کوئی اولاد فاطمی آپ کو ملے گا، وہ کہے گا کہ میں حضرت علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں سیدہ خاتون جنت کا بیٹا ہوں، میں ان کی اولاد سے ہوں۔ کوئی نہ کوئی سید آپ کو دنیا کے ہر کونے میں ضرور مل جائے گا، چلو کوئی مشہور ہوگا، کوئی گمنام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس بیٹی کو پروان چڑھایا، جو ہمارے مردوں کے لیے بہت بڑی اس میں کار خیر ہے، مشعل راہ بات ہے۔ حضور نے اپنی بیٹی کو پروان چڑھایا تو ہمارے لیے سنت قائم فرمائی۔ اپنی بیٹی کے ساتھ حضور مشورہ کرتے ہیں، گھر کے کاموں میں، مسجد کے کاموں میں، خاندان کے کاموں میں، یہاں تک کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو ایک لقب دیا تھا۔ وہ لقب کیا تھا؟ زہرا بھی آپ کا لقب ہے، خاتون جنت بھی آپ کا لقب ہے۔ زہرا کا مطلب ہے جنت کی کلی، یہ سرکار نے عطا فرمایا، اور اپنی بیٹیوں کو پیار کے ساتھ خوبصورت نام دینا اور ان سے پکارنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اپنی بیٹیوں کا جو نام رکھو نا، اس کے ساتھ کوئی ان کا پیار کے ساتھ بھی نام رکھو تاکہ وہ خوش ہوں۔ سرکار نے زہرا کا نام ان کو پیار کے ساتھ دیا، لیکن جو بڑا لقب عطا فرمایا وہ کیا تھا؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے بعد حضور فرماتے فاطمہ انت ام ابیہا، تم کیا ہو؟ تم اپنے باپ کی ماں ہو۔ ام کا معنی ہوتا ہے ماں۔ اب سنیے محدثین کیا کہتے ہیں کہ سرکار نے ان کو ام کیوں کہا؟ ام کا ایک معنی ماں ہے اور ایک معنی ہے جڑ۔ ام اس لیے کہا کہ سیدہ خاتون جنت کی والدہ کی وفات کے بعد جتنی خدمت، جتنی راحت، جتنا سکون، جتنا خیال حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت فاطمہ الزہرا نے رکھا، سرکار نے اس لیے فرمایا کہ تم میرا خیال اس طرح رکھ رہی ہو جس طرح ایک ماں اپنے بیٹے کا خیال رکھتی، اتنا میرا خیال رکھتی ہو۔ اور دوسرا جو فرمایا نا ام کا معنی ہوتا ہے نسل، جڑ۔ حضور نے اس لیے فرمایا کہ اے فاطمہ تیری ذات سے میری نسل چلے گی، اس لیے حضور نے ان کے بیٹوں کو، سیدہ خاتون جنت کے بیٹوں کو، حضرت امام حسن مجتبی کو اور حضرت امام حسین کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ارشاد فرمایا۔ میں یہاں پہ ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں کہ کچھ لوگ
یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت امام حسن و حسین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہونے کی وجہ سے وہ بڑے محترم ہیں. نہیں، سیدہ خاتون جنت کی وفات کے بعد حضرت علی المرتضیٰ نے اور شادیاں بھی کی، ان سے بچے بھی پیدا ہوئے، لیکن ہم ان کی باقی بیویوں سے پیدا ہونے والے کسی بچے کو جنتی جوانوں کا سردار نہیں مانتے. صرف اس اولاد کو جنتی جوانوں کا سردار مانتے ہیں جو اولاد جناب سیدہ خاتون جنت کے پیٹ سے پیدا ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بیٹے قرار دیا، اور اس حد تک قرار دیا کہ جب پیدائش ہوئی پہلے بیٹے کی، حضرت علی المرتضیٰ نے جا کے بتایا یا رسول اللہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے. تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ تم نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے. حضور نے پوچھا علی یہ بتاؤ میرے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے، میرے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے. کہا یا رسول اللہ میں نے ان کا نام شبر رکھا ہے. فرمایا نہیں، یہ نہیں نام رکھنا، اس کا نام حسن ہے. دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو پھر گئے، حضور نے پھر پوچھا میرے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے. تو انہوں نے شبیر کہا نہیں، اس کا نام حسین ہے. اور سرکار تشریف لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں بیٹوں کو جو سب سے پہلی گھٹی دی وہ اپنی زبان کی دی، اپنی زبان کی دی، اپنی زبان ان کے منہ میں رکھی اور بیٹے نے اس زبان کو چوسا. وقت شہادت تک سرکار کے ان لعاب کی جو تاثیر تھی حضرت امام حسن حسین کے لہجے میں صحابہ کو وہ تاثیر نظر آتی تھی. بولتے تھے تو سچائی، کلام کرتے تھے تو حلیمی، گفتار کرتے تھے تو کریمی، لوگوں کے درمیان صلح کروانا، کسی شخص کا دل نہیں توڑا. بیٹی کے بیٹوں کو اپنے بیٹے قرار دیا.